مسیح خدا میں آپ سب کو سلام. میں روبنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا ان کی میٹھی سندر زوراور باتوں کو لے کر. امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے, اور یہی میری دعا ہے ہمیشہ کی طرح. دنیا میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. کچھ ممالک میں جنگ لگی ہوئی ہے, کچھ ممالک میں مہنگائی تو خیر پوری دنیا میں ہی کہہ سکتے ہیں آپ. پریشانی ہے, دکھ, تکلیفیں, خوشیاں, سب چیزوں کا مرکب آپ کہہ سکتے ہیں. سب کچھ چلتا رہتا ہے اس دنیا میں. لیکن ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے, ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے, خدا پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے ہمارا ایک کام یا ہماری یہ ڈیوٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہیں تو خدا ان کا شکر کرتے رہنا اور اس پر یقین رکھنا, اس پر توکل رکھنا, بھروسہ رکھنا خدا ان پر. کچھ قومیں ایسی ہیں, میں کبھی بھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا, اچھا نہیں لگتا, کیونکہ میرا مقصد نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے تھے کچھ سال پہلے کہ جب میں اور میرے کئی دوست بھی, کہ جب میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا تو میں کچھ اس قسم کی باتیں یا اس قسم کی چیزیں کہا کروں گا یا ان کے اوپر ویڈیوز بنایا کروں گا جو کہ پاکستان کے خلاف ہوں گی. اور اس کو نہیں, میرا میسج کسی کے خلاف نہیں ہے. مسیحی میسج کسی کے خلاف ہونا بھی نہیں چاہیے. بائبل کا میسج, گاسپل کا میسج خوشخبری. گاسپل کا مطلب ہی خوشخبری, کسی کو تسلی اور اطمینان, سکون, شفا اور تقویت حاصل ہو, یہ ہے بائبل کا میسج. نہ کہ کسی پر آپ انگلی اٹھائیں یا کسی کو غلط ثابت کریں یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میں یا ہم درست ہیں اور کوئی غلط ہے, یا اپنے ملک کے بارے میں اس کی وہ کمزوریاں یا وہ خامیوں کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا تمسخر یا اس کا مذاق اڑائیں. یہ ایک مسیحی شخص کو, ایک ایماندار شخص کو, ایک سمجھدار شخص کو, ایک دنا شخص کو یہ واجب نہیں ہے, یہ زیب نہیں دیتا. لہٰذا یہ میرا میسج کبھی ہوتا نہیں ہے, اور جن کا ہے ان کا بھی ہونا نہیں چاہیے. بہت ساری غیر قومیں ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتی ہیں اور کیا کہنا چاہیے کہ مسلح ایمان رکھتی ہیں, اتنا مضبوط کہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں یا ہوئی نہیں ابھی, یا جن چیزوں کی گواہی نہیں ان کو ملتی, بلکہ ایک پیشن گوئی ہے, اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. کیسا ہوگا, دودھ کی اور شہد کی نہریں ہوں گی, اور یہ کچھ ملے گا, وہ کچھ ملے گا, اور عورتیں ملیں گی, اور فلانا ہوگا, ٹمکانا, یہ ساری چیزیں اس طرح. اس کے باوجود وہ اس کے لیے کٹنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں, اور کسی کو مارنے اور تباہ کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے, میں کوئی ایسی کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جن کے پاس زندہ کلام نہیں ہے, جن کے پاس یسوع تو سب کا ہے, سب کے لیے آیا, لیکن ان کا یقین بھی نہیں ہے یسوع پر, اس بات پر کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, یا اس بات پر
پر بھی کہ وہ مصلوب ہوا، یا اس بات پر بھی کہ وہ مر کر زندہ ہوا، اس بات پر یقین نہیں کہ وہ خداوندوں کا خدا ہے، اس بات کا یقین نہیں، صرف یہ کہ ہاں وہ ایک نبی ہے. چلے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا یقین. لیکن اگر کسی کا یہ یقین نہ ہو کہ وہ خدا کا نبی نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور اس شخص کا جس کا یہ یقین ہو کہ ہاں وہ خدا کا نبی ہے اور خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے باوجود اس کی چیزوں پر یقین نہ رکھے، صرف یہ یقین رکھے کہ ہاں خدا کا بیٹا ہے، خداوندوں کا خدا ہے، لیکن اس پر اس کا مسلح ایمان نہ ہو، ایک پراپر ایک اندھا یقین نہ ہو، تو دونوں ایک برابر ہیں. دونوں ایک برابر ہیں. جو یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ مصلوب ہوا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تھینک یو، اور جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری میں میری نظر. اب بولیں گے پتہ نہیں کیا عجیب بات کر، لیکن اگر آپ اس کے کاموں کا یقین نہیں رکھتے تو صرف یہ یقین رکھنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو بس. وہ ڈاکو جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر ٹانگا گیا، اس نے صرف یہ یقین نہیں رکھا کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا تو خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہت میں آئے، یہ نہیں، پہلی چیز اس نے اس بات کا یقین رکھ لیا کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا تو بادشاہ ہے. جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو اس نے اپنے لیے کہا کہ میرے لیے بھی کچھ کرنا. میں آسان سادہ سمپل بات اس کے لیے کر رہا ہوں. دونوں چیزوں کو اقرار کر رہا ہے کہ تو بادشاہ بھی ہے، تیرے پاس اتھارٹی بھی ہے، اور تو آئے گا بھی. صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں نہیں تو اچھا آدمی ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، یا صرف مجھے یاد رکھنا ہے سب. تو خداوند کا یقین رکھنا، خداوند پر ایمان رکھنا، صرف یہی نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہے اور وہ مصلوب ہوا اور وہ سب کچھ، بلکہ یہ بھی کہ اس کی جو بادشاہت ہے ایک دن آئے گی، نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دن بادشاہ بنے گا نہیں، وہ بادشاہ ہے، تو اس کی بادشاہت بھی ہے، اور ہم اس کی بادشاہت کا حصہ ہیں، تو سارا رول، ساری بادشاہت اس کی ہے. تو اس کے اندر وہ ہمارا خیال کیوں نہیں رکھے گا جس کے لیے اس نے جان دی، یا جن کے لیے اس نے جان دی. تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد صرف یہ کہ ہم کلام پڑھتے ہیں، کلام کا یقین بھی رکھیں، کلام کی رسپیکٹ بھی رکھیں. اور کلام صرف یہی نہیں کہ بائبل مقدس میں جو کلام خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ، لوگوس، یسوع کی رسپیکٹ رکھنا ضروری ہے. اس بات کی رسپیکٹ رکھنا نہیں کہ اس کی تصویر پکڑ کے چوم لینا، یا اس کو دیکھ کے کراس کر لینا، یا اس کو بائبل اٹھا کے اوپر رکھ دینا، یا دعا اور یہ تو آنکھیں بند کر لینا. رسپیکٹ اس بات کی کہ جو کچھ تو نے کیا میرے لیے کیا، اور میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں، یقین رکھتی ہوں، اندھا بنا دیکھے میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں. یہی میں نے کہا کہ غیر قومیں جو چیزیں ان کے لیے ہوئی نہیں ہے، جن کا ان کو پتہ نہیں ہے، جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں، اس کا بھی یقین رکھتی کہ ہمیں یہ ملے گا، وہ ملے گا، فلانا ملے گا، ڈمکانا ملے گا جنت میں، اور یہ. اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، کواری ماں نہیں بنتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بنی. خدا خود زمین پر نہیں اترتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے. سمندر کے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے. مردے زندہ نہیں ہوتے، لیکن ہم نے دیکھا، اور اس کی گواہی ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے اور مسیح کے خادمین سے، کیسا ہوا. جنم کے اندھا کبھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی آنکھیں خداوند نے مٹی سے بنا دی. 38 سال سے بیمار معذور شخص کو کا اٹھ اپنی
اپنا چارپائی اٹھا اور چل پھر. لہٰذا 4 دن کا مردہ یسوع نے آواز دی صرف اور وہ باہر آ گیا. 12 برس سے بیمار عورت، یسوع اس کے لیے کچھ کہہ بھی نہیں رہا، وہ صرف یسوع کی پوشاک چھوتی ہے اور وہ تندرست ہو جاتی ہے، شفا پا لیتی ہے. آج بھی میرے عزیزو اس بات کا یقین رکھنا کہ میں اس کا نام لوں گی، اس کا نام لوں گا اور میں شفا پا جاؤں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ خداوند اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اس کا نام ہی میں لوں گا یا لوں گی، یا اس کا ذکر ہی میں کروں گی، یا اس کے بارے میں سوچوں گا اور سوچوں گی اور یہ کام میرا ہو جائے گا. یہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے میرے عزیزو. یہی چیز ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے. ہم مقدسین ہیں، مقدس، بائبل مقدس آپ کو مقدس کہہ رہی ہے. مقدسین کا مطلب ہی یہ الگ کیے ہوئے لوگ. ہم دوسری دنیا سے یا دوسرے لوگوں سے الگ ہی اس بات پر ہوتے ہیں کہ ہمارا یقین کا پروسیس، ہمارا بلیف سسٹم ہی دوسروں سے الگ ہے. اور اگر نہیں ہے بالکل انہی کے جیسے کہ ہاں نہیں دعا تو کی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن ہاں وہ خدا نے تو ایسا کیا، لیکن یہ جو بڑے بڑے لیکن اور اگر اور مگر ہیں، یہ ہمیں دوبارہ سے اسی کمیونٹی، انہی لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے ملا دیتی ہے جو اس دنیا میں فرضی زندگی جی رہے ہیں. اور ہمیں ایک اسپیشل آدمی سے دوبارہ سے ایک کامن مین، ایک عام آدمی بنا دیتی ہے، جو کہ آپ نہیں ہیں. آپ اسپیشل ہیں. آپ کے رویے، آپ کی سوچ، آپ کا بلیف سسٹم، آپ کا سوچنے کا انداز، آپ کا دیکھنے کا انداز، آپ کا نظریہ آپ کو الگ کرتا ہے دوسروں سے. اور اگر آپ کا دیکھنا، آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ انہی کی طرح ہے جو غیر قوم میں ہے، تو پھر اس بات کا میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے گھر میں کراس لگائی ہوئی ہے، یا آپ نے 10 کمانڈمنٹس لگائے ہوئے ہیں، یا آپ نے بائبل اوپر شیلف میں رکھی ہوئی ہے، یا آپ سنڈے کو چرچ جاتے ہیں، یا آپ صبح صبح پہلے زبور لگا لیتے ہیں گھر میں، یا کوئی گیت لگاتے ہیں، یا گاڑی میں کراس لگائی ہوئی ہے. نتھنگ. اگر آپ بلیو نہیں کرتے تو وہ صرف ایک شو پیس ہے آپ کے گھر میں، اگر آپ کا اس پر یقین نہیں تو. اس لیے آج سے میرے عزیزو بائبل میں سے ہم پڑھیں گے. رومیو میں سے میں اسٹڈی کر رہا ہوں پچھلے 2-3 ہفتے سے، آج ہم پھر دیکھیں گے رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے کہ بنا عقل کے، بنا سمجھ کے منادی کرنا یا اس بات پر سمجھ رکھنا یا اس بات کا یقین رکھنا، یہ زیرو. نالج رکھنا لیکن وزڈم کے بغیر رکھنا ہے زیرو. نالج وداؤٹ وزڈم از نتھنگ. کچھ بھی نہیں ہو. کسی چیز کی نالج تو ہے لیکن کیا وزڈم ہے اس چیز کی، اس کی سمجھ ہے کہ جو آپ نالج رکھ رہے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. نالج، مجھے پتہ ہے کہ گاڑی میں نو ہے، یعنی مجھے پتہ ہے، نالج ہے مجھے کی گاڑی ہے، کیا میرے پاس وزڈم ہے اس کو چلانے کی یا اس کو کس طرح سے چلانے کی. سمجھ آئی؟ 14ویں آیت 10ویں باب کی رومیو نئے عہد نامے میں. مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں. وہی جو میں نے ابھی جو ذکر کیا، اگر آپ کا وہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ مکمل یقین ہی نہیں ہے، صرف ان لوگوں کی طرح جو عام لوگ رکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی چرچ بھی جانا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے اور ٹھیک ہے مسیح نے ایسا کیا، مسیح نے جان دی، مسیح سب سے بڑا خدا ہے، اور لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جانے بغیر کہ اگر ایسا ہوا تو ہوا کیوں، میرے لیے تو ہوا، آیا کس کے لیے، میرے لیے، مصلوب کس کے لیے ہوا، میرے لیے، کوڑے کس کے لیے کھائے، میرے لیے، آسمان پر کس لیے گیا، میرے لیے، کیوں آئے گا دوبارہ، میرے لیے.
آپ ہی کے لیے تو ہوا. اگر اس بات کا آپ کو یقین نہیں ہے, صرف پتہ ہے آپ کو, نالج ہے, لیکن یقین نہیں وزڈم کے ساتھ, اس دنائی کے ساتھ, تو کیوں کر دعا کریں. مگر جس پر وہ ایمان ہی نہیں لاتے, یعنی آپ کا مکمل ایمان ہی نہیں اس چیز کے اوپر کہ ہاں میں ایسا کروں, کہوں گا یا کہوں گی یا اس نے کر دیا اور وہ ہوگا, کیونکہ اتنا پاورفل ہے میرا خدا, میں جانتا ہوں, میں جانتی ہوں. اگر اس کا یقین نہیں تو اس سے کیوں کر دعا کریں. کتنا بڑا کوشچن مارک لگا ہوا ہے یہاں پہ بائبل میں. یقین ہی نہیں ہے اگر اس بات کا, تو پھر کیوں دعا کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس بات کا آپ یقین ہی نہیں رکھتے تو, اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں, اس پر ایمان کیوں کر لائیں. جس کا ذکر ہی نہیں سنا آپ نے, جس کی ہاؤ نو ہی نہیں ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, تو اس کا یقین کیوں لائیں گے آپ. تو لہذا منادی, پریچنگ, ایونجلزم کا ہونا اس لائق طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ کو نہ کہ صرف وہ گلوریفائی کرے, صرف ایسا ہوا اور پھر یہ ہو گیا اور پھر وہ کر واو ایسا ہوا تھا, واو یار, واو ایسا تو اب نہیں ہوتا. یہی تو غلط بات ہے. وہ جیسا تھا ویسا ہی آج ہے. وہ جو کام کرتا تھا آج بھی وہ کام ہوتے ہیں آپ کی اور میری زندگی میں. اس چیز کی منادی کرنا بہت ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ صرف اس چیز کو گلوریفائی کر دیں گے, اور اس نے کہا اور یہ ہوا, ہو گیا, او مولا, او مائی, خدا تو پھر خدا ہے, خدا نے کر دیا, کیا بات ہے. آج تھوڑی آئی نہیں ہوتا ہے یہ بہت بڑا ڈیفیکٹو ہے. یہ خداوند کو اپنے سے سیپریٹ کرنے والی بات ہے. خداوند آپ کے ساتھ, آپ کے اندر, آپ کے درمیان ہے. اور جو کچھ ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے اور سننے کو ملتا ہے, وہ سب کچھ آج بھی ریالٹی میں آپ کی اور میری لائف میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. بلیو کریں. اور بغیر منادی کرنے والے کیوں کر سنیں. جب اس کا یقین نہیں تو پھر کیوں سنیں. اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں. جب تک خدا کی طرف سے بھیجے ہی نہ جائے تو پھر منادی کیوں کریں. یا ہر آدمی ایسا نہیں بولنا چاہیے مجھے خداوند ہی جانتا ہے کیا درست ہے کیا نہیں. سب شروع میں ایک بزنس بنایا ہوا, کلام کی سمجھ ہے نہیں ہے, لگے پڑے اپنے اپنے طریقے سے سنا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. شریعت کی ہی منادی کیے جا رہے ہیں. نیو ٹیسٹمنٹ بھی پڑھ رہے ہیں تو شریعت کی ہی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی دے دیں تو میں گریس کی بات کروں گا, فضل کی بات کروں گا, یسوع کی بات کروں گا. یسوع ہی سینٹر ہے, یسوع ہی سب کچھ ہے. لا, شریعت میں یسوع نہیں ہے, یسوع میں ہی سب کچھ ہے. سب کچھ اس کا ہی, وہی ہے. اٹ از فنشڈ. سب کچھ یہ تمام ہو چکا ہوا ہے. اب یسوع کا پیار, یسوع کا فضل, یسوع کی محبت ہے جس کی منادی ہونی چاہیے. ہم ریفرنس کے طور پر شریعت کی بات کو اٹھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, ایسا وہ کرتے تھے, لیکن یہ انسان کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن یا منادی آج تک اسی کی ہو رہی ہے, یا دونوں کو ملا کر ہو رہی ہے. اس دنیا میں خداوند فضل اور سچائی سے معمور ہو کر رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا, اس کے بیٹے کا. فضل اور سچائی. فضل ہی ہے جس کو سچائی سے بیان کرنا, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کے اندر آپ تھوڑی سی بھی شریعت ڈال دیں تو وہ میسج کی وہ اسپرٹ ختم ہو جائے گی. فضل اور سچائی سے معمور, یعنی اسی سے بھرا ہوا, اور اس کے اندر اور کوئی اور تیسری چیز نہیں, شریعت, لا, یہ وہ کچھ نہیں. فضل اور سچائی.
فل آف گریس، فل آف لو. یہی پریچ کرنا ہے میرے عزیز، اور یہی سننا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خبر دیتے ہیں. اچھی چیزوں کی خبر، خوشخبری، وہ قدم، وہ کلام، وہ میسج جو خوشخبری سنائے آپ کو. اور اگر خوشی کی بات نہیں ہے، خوشخبری نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کی خبر ہی نہیں ہے، اور اس میں خوشی کی بات نہیں ہے، تو پھر وہ بائبل کی خبر ہی نہیں ہے، وہ مسیح کی خبر نہیں ہے. 16ویں آیت. لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا. سب آج بھی ہر آدمی کو وہ یہ میسج بہتر نہیں لگتا، وہی لگتا. وہ کیا بولیں گے، وہ تو ہوا تھا، وہ تو کیا بات ہے، اب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، پھر یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، فلانا. سارے حکم اسی چیز سے پورے ہو جاتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ. ہم پڑوسی سے ریس میں لگے ہوتے ہیں، انہیں یہ لے لیتا ہوں، میں یہ لوں گا، میں نے یہ لے لیا تو میں نے وہ لوں. صرف پڑوسی کا مطلب یہ نہیں برابر والا، آپ کے رشتے دار ہو سکتا ہے، آپ کا بہن بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، جو آپ کا قریبی ہو، جو امیڈیٹ کانٹیکٹ میں ہو. اسی سے ریس میں لگے ہوئے لوگ اس سے اپنے جیسی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کو پیچھے کرنے میں لگے ہوئے. تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں. چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ کوشچن مارک. کس نے یقین کیا ہے؟ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کا کلام. مسیح کا کلام، شریعت نہیں، مسیح کا کلام. یسوع کو سننا، یسوع کی تربیت لینا. گریس، گریس، گریس. فضل کا پیغام میرے عزیزوں، خوشخبری کا پیغام، یقین کا پیغام، ایمان کا پیغام، نجات کا پیغام، برکت کا پیغام، ترقی کا پیغام، زوراور پیغام. یہ ہے خدا کا میسج. یقین کریں، بلیو کریں اس بات کا، کیونکہ سب کچھ آپ کا ہی میرے عزیزوں. سب کچھ آپ کا تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ خدا کی طرف سے اگر آپ یقین نہ کریں تو کچھ بھی نہیں، خدا بھی نہیں آپ کے لیے جو ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں. اگلے سنڈے ملتے ہیں. بلیس یو آل، لو یو آل.